السلام علیکم۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ حالم، اس کے ایپیسوڈ پارٹ 11 ہے۔ کوالالمپور سے چند گھنٹے کی مسافت پہ ملاکا شہر میں ایک قدیم قلعہ واقع تھا۔ اس کی دیواریں گدلی اور خستہ حال تھیں۔ ایک اندرونی دیوار کے کونے میں چند الفاظ کھدے نظر آتے تھے، جیسے صدیوں پہلے کسی نے ہاتھ سے دیوار کے گارے میں نکیلی شے سے لکھے ہوں، جو غارہ سوکھنے پہ وہاں امر ہو گئے تھے۔ وہ قدیم جاوی رسم الخط میں لکھی ایک طویل نظم تھی، جس کے پہلے 2 مصرعے بدق پڑھے جا رہے تھے۔ تاشا کی یاد میں، وہ جو شہزادیوں جیسی تھی، اور اس نے ایک غلام سے شادی کی تھی اور اس کو آزاد کر دیا۔ اگلے الفاظ دیوار کی کالک اور میل میں چھپ گئے تھے۔ شکار باز، اس نے دیکھا، گھنا جنگل ہے، اونچے درخت، جھاڑیاں، کہیں بلندی کہیں نشیب، اور وہ دونوں بھاگتے جا رہے تھے۔ تیز سانس لینے کی آوازیں، ہانپتے ہوئے بار بار گردن موڑ کے پیچھے دیکھنا اور اندھا دھند دوڑنا۔ وہ خود کو واضح دیکھ سکتی تھی۔ الجھے بکھرے آدھے بندھے سنہرے بال، چہرے پر مٹی اور زخموں کے نشان، ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہنے وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں تعاقب کر رہی تھی۔ کوئی اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ وہ بھی بار بار گردن گھما کے تعاقب کرنے والوں کو دیکھتا تھا۔ پھر ایک دم وہ رک گئی، جھک کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ جو چند قدم آگے نکل گیا تھا واپس مڑا۔ چیتالیہ، رکیں گی تو ان کا شکار بن جائیں گی، دوڑیے۔ وہ اس کے کندھے کے پیچھے گھبراہٹ سے کچھ دیکھتا تھا۔ نہیں، اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ان کے پاس شکاری کتے ہیں، تالیہ نہیں بھاگے گی، وہ کہتے ہوئے دائیں طرف بڑھی۔ چند قدم اٹھائے، آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ چیتالیہ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ تالیہ اور ایڈم میں یہی فرق ہے، تم ایڈم شکار بن کے سوچتے ہو، میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں۔ وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں ہاتھ مار رہی تھی۔ اگر میں شکاری ہوتی تو تالیہ اور ایڈم کو کیسے ڈھونڈتی؟ کیسے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پاس، جن سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں۔ اس نے جھاڑیوں میں کچھ تلاش کرتے انگلیوں کی وی بنا کے پیچھے دکھائی۔ ان کی رفتار اور سونگھنے کی حس، وہ دھونکنی کی طرح چلتے تنفس کے درمیان رک رک کے کہہ رہی تھی، رفتار اتنی تیز ہوگی جتنا تیز مالک چل سکتا ہے۔ اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی ہوتی ہے۔ شکاری کتوں کو زنجیر کے بغیر کوئی نہیں جنگل میں لاتا، اور اس کا مالک اتنا تیز نہیں ہے۔ کتوں کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگے گا، ہمیں کتے سے زیادہ نہیں، اس کے مالک سے زیادہ تیز بھاگنا ہے۔ بھونکنے کی آوازیں ہر پل قریب ہو رہی تھیں۔ اور دوسری چیز، اس کی حسِ مشامہ، اس نے دمے کے مریض کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کے سانس لیتے ہوئے کہا، سونگھنے کی خوشبو۔ پھر چند پتے توڑ کھینچے، کالی مرچ کا پودا، اور وہ دیکھو، بازو لمبا کر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شہتوت کا درخت، منگکدو، انڈین شہتوت، ان کی خوشبو کتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ اس بو کا تعاقب نہیں کرتے۔ ان کو خود پہ مل لو ایڈم، ہم شکاریوں سے اور کسی طرح سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا ہے چیتالیہ؟ وہ دم خود کھڑا تھا۔ تالیہ نے زرد چہرہ اٹھا کے نقاہت سے اسے دیکھا۔ کسی نے نہیں، میں خود شکار باز ہوں، بیوقوف، وہ کہہ کے درخت کی طرف بڑھی تھی۔ کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں بلند ہو چکی تھیں۔ وہ قریب تھے، بہت قریب۔ آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہے نا؟ تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن کھڑی رہ گئی۔ آپ کے بال فرق تھے اور حلیہ بھی، مگر آپ وہی ہیں نا؟ ہے نا؟ اس دن آپ نوکرانی کیوں بنی ہوئی تھی؟ اس کے انداز میں سادگی اور تعجب تھا۔ تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ لمحے بھر کو وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی، شل ساخت۔ پھر داتن کی آواز کان کے آلے سے چنگھاڑی، یا اللہ، یہ کون ہے؟ اس نے کیسے پہچانا؟ تالیہ، بھاگو یہاں سے، میں کار گیلری کے دروازے تک لاتی ہوں۔ مگر وہ لمحہ گزر گیا اور ہرنی جیسی آنکھوں والی لڑکی نے لب بھینچ لیے، بھویں اکٹھی کی اور 4-5 قدم قریب آئی، یہاں تک کہ وہ ایڈم کے عین مقابل آ کھڑی ہوئی۔ سوری، مجھے سنائی نہیں دیا، کیا کہا آپ نے؟ ہر عادی جھوٹے کی طرح اس نے جواب سوچنے کے لیے وقت حاصل کیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس دن فاتح صاحب کے ساتھ آپ کی طرف آیا تھا۔ آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہے نا؟ وہ بلا کسی ڈر جھجک کے سادگی سے پوچھے گیا۔ عام سا چینی نکوش کا نوجوان، اور اس کی سادگی! تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کون ہو تم؟ وان فاتح کے ملازم؟ جی میں۔ ادھر آؤ تم۔ اس نے ایک دم چہرہ غصے سے لال بھوکا کر کے چٹکی بجا کے باڈی گارڈز کو اشارہ کیا، جو اسرا کے آفس کے سامنے کھڑے تھے۔ پولیٹیکل سیکرٹری نے اس طرف دیکھا تو چونک گیا۔ ایڈم کے سامنے کھڑی طرح دار امیر سی لڑکی غصے سے اسے بلا رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دوڑا۔ کیا مسز فاتح اس طرح گیلری میں آئے مہمانوں کو بے عزت کرتی ہیں؟ اس نے اس سے پوچھا۔
سوری میم، کیا ہوا؟ میں ابھی مسز اسرا کی چیریٹی کے لیے ایک بڑی ڈونیشن کی کمٹمنٹ کر کے آئی ہوں، اور باہر کھڑا یہ باڈی مین مجھے روک کر کہتا ہے کہ تمہاری شکل ایک بدصورت غریب ملازمہ جیسی ہے۔ یا اللہ یا اللہ! اس نے ہونٹ گول کر کے سانس باہر نکال کر اپنے ہاتھ سے چہرے پہ پنکھا جھلا جیسے ایک دم اس کا شوگر لو ہو رہا ہو۔ ایڈم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ششدر سے ہو کر اس نے سیکرٹری کو دیکھا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں تو کہہ رہا تھا کہ تنگو کامل یہ کیا چیز پال رکھی ہے مسز اسرا نے؟ ہاں، وہ نزاکت بھرے غصے سے چلائی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی جو اس طرح میری توہین کی جا رہی ہے؟ یہ رکھو کارڈ اور مسز اسرا کو کہہ دینا کہ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یا اللہ یا اللہ! اس نے کلچ سے کارڈ نکال کے سیکرٹری کے منہ پہ پھینکا اور مڑ گئی۔ باریک ہیل سے چلتی وہ راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سیکرٹری گھبرا کے اس کے پیچھے دوڑا۔ میم رکیں پلیز، آپ مت جائیں، میں معذرت کرتا ہوں، بلکہ ایڈم آپ سے خود معذرت کرے گا۔ میم سنیں تو۔ مگر وہ ہاتھ جھلا کے اس کو دفان ہونے کا اشارہ کر کے تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی تک خود کو ہاتھ سے پنکھا جھل رہی تھی، جیسے نازک اندام طبیعت پہ یہ سب بہت گراں گزرا ہو۔ سیکرٹری نے بے چارگی سے اسے جاتے دیکھا، پھر پلٹا اور کسی بھوکے شیر کی طرح ایڈم کی طرف آیا۔ وہ اپنی جگہ پہ حیران پریشان کھڑا تھا۔ تمہیں سمجھایا تھا میں نے کہ اپنی حد میں رہو۔ نہیں سر، میں نے ان کی شکل کا تو نہیں کہا۔ یا اللہ! میں تو کہہ رہا تھا کہ اس دن وہ ان کی ملازمہ تھی، اور اب بکواس بند کرو۔ سیکرٹری نے زور سے اس کو کندھے سے پکڑ کے پیچھے دھکا دیا تو ایڈم کا چہرہ سرخ ہوا، مگر اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی۔ سر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ تمہیں تو اب میں بتاؤں گا کہ زیادتی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اندر لپکا۔ آفس میں وہ تینوں اسی طرح کھڑے تھے۔ اسرا برہمی سے کچھ کہہ رہی تھی، اس کے یوں مدخل ہونے پر اس طرف متوجہ ہوئی۔ میم، وہ جو مس یہاں سے ابھی گئی ہیں وہ کارڈ واپس کر گئی ہیں، بہت غصے میں تھی۔ کیا؟ جہاں اسرا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا وہیں ایش تیزی سے سیدھا ہوا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ فاتح مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا، بنا کسی تاثر کے سیکرٹری کو دیکھے گیا۔ ایڈم نے ان سے بدتمیزی کی، ان کو روک کے ان پہ جملے کسے۔ وہ اس توہین پر برا منا کے چلی گئی۔ ایڈم کون ہے؟ اشر نے ناگواری سے ٹوکا۔ عبداللہ کی جگہ جو نیا لڑکا آیا ہے، جب سے آیا ہے باس کے ہر ملنے جلنے والے سے فرینک ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو مستقل نوکری چاہیے، اس لیے شاید کانٹیکٹس بنانا چاہ رہا ہے۔ یقیناً ان خاتون کو بھی یہی کہا ہوگا، پھر ان کے انکار پہ ان سے بدتمیزی کر بیٹھا۔ اوف! بلاؤ اس میں ایڈم کو۔ اسرا غصے سے چنگھاڑی۔ میں اس کے ساتھ اتنی مہربان رہی اور یہ میرے کلائنٹس کو بھگا رہا ہے۔ تم حوصلہ رکھو کاکا، میں دیکھتا ہوں۔ ارے تم بیٹھو، میں ہوں نا۔ اشر نے چہرے کو جلد ہموار کر لیا اور اسے تسلی دیتا باہر نکلا۔ سیکرٹری اس کے پیچھے لپکا۔ اسرا نے بے بسی سے فاتح کو دیکھا تو اس نے ہلکے سے شانے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو میں اس معاملے سے واقف ہی نہیں تو کیا کروں۔ باہر تمام گارڈز موجود تھے۔ ایڈم پریشان سا ان سے الگ کھڑا نظر آتا تھا۔ اشر سپاٹ چہرے کے ساتھ چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم نے مسز اسرا کی مہمان سے بدتمیزی کی؟ نہیں سر، میں نے بدتمیزی نہیں کی، صرف یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو تنگو کامل کے گھر۔ ارے واہ، تم میں تو بہت ہمت ہے۔ کیا اسی لہجے میں تم نے ہماری مہمان سے گفتگو کی تھی؟ وہ اتنی تیزی سے فنکارا کہ ایڈم کا سانس رک گیا۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ سامنے کھڑا قیمتی سوٹ میں ملبوس ایک طاقتور آدمی اس کو سلگتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کو پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا۔ کتنے دن رہ گئے تمہارے کام کو ختم ہونے میں؟ 6 دن سر۔ سیکرٹری گردن آگے کر کے تیزی سے بولا۔ کیا میں نے تم سے پوچھا ہے؟ اشر نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی تو وہ گڑبڑا کے پیچھے ہو گیا، پھر وہ واپس ایڈم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ان خاتون سے اپنے رویے کی معافی مانگو گے، سنا تم نے؟ رملی، اس نے تحکم سے اپنے چیف آف اسٹاف کو آواز دی۔ ڈھیڑ عمر اینک والا رملی پیچھے ہی کھڑا تھا، فوراً آگے آیا۔ باس، ان خاتون کا پتہ معلوم کرو، پھر دعوت نامے دو اور اس بیوقوف کو لے کر ان کے گھر جاؤ، اور اگر یہ لڑکا معافی مانگنے سے انکار کرے تو اس کو گھر بھیج دو بغیر تنخواہ کے، اور عبداللہ کو واپس بلا لو۔ مرمری راہداری کی ساری یاسیت ایڈم محمد کی آنکھوں میں اتر آئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اشر آگے بڑھ چکا تھا اور رملی اس کے ساتھ تھا۔ پیچھے اب اس پولیٹیکل سیکرٹری کی کھری سننی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں تمام معلومات لے کر آنا، بینک بیلنس کتنا ہے، شیئرز کن کمپنیز میں ہے، اور سب سے بڑھ کے کوئی شوہر منگیتر وغیرہ ہے یا سنگل ہے۔ اشر راہداری میں سب قدموں سے چلتا دبی آواز میں رملی کو ہدایت دے رہا تھا۔ میں بخوبی سمجھ گیا باس۔ وہ تیز اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ داتن کار کا دروازہ کھولے گیلری کے باہر کھڑی تھی۔ جب تالیہ باہر نکلی، ہوا سے اس کے سنہرے بال اڑنے لگے تو اس نے سفید ہیٹ سر پہ رکھ لیا۔ ماتھے پہ بل ویسے ہی تھے اور آنکھوں کی خفگی بڑھ چکی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پہ آ بیٹھی تو داتن اسٹیئرنگ وہیل تھامے دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کوفت سے اسے مخاطب کیا۔ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم کس تھانے کی حدود میں موجود ہیں، تاکہ جب یہ ہمیں گرفتار کروا کے وہاں بھیجے تو مجھے پہلے سے پتا ہو کہ یہاں میرا کون جاننے والا ہے۔ کار چلاؤ داتن، ہم نہیں پکڑے جا رہے۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا تو داتن نے سر ہلا کے کار آگے بڑھا دی۔
تھانہ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے، جب تک وہ پولیس کو بلائیں گے ہم مین روڈ کراس کر کے آگے نکل چکے ہوں گے۔ داتن ریلیکس، ہم محفوظ ہیں، اور جب وہ ہمیں تھانے لے جائیں گے مین روڈ سے گرفتار کر کے، تو تمہیں سب سے پہلے میرا پہلا اصول یاد آئے گا کہ جب ہماری اداکاری کھل جائے تو تالیہ چیخ کر بولی، وہاں سے فوراً بھاگتے ہیں۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ اگلا پلان ہوتا ہے، اور میرے کان میں مت چیخو موٹی، وہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے جواباً چلائی۔ داتن نے لب بھیج کے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا اور وہ ڈسٹرب نظر آتی تھی۔ داتن دھیمی پڑی، یہ کون تھا اور اس نے تمہیں کیسے پہچانا؟ مجھے کیا معلوم، کوالمپور اتنا بڑا شہر ہے، یہاں ہزاروں بہروپیے روز بھیس بدل کے لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، میرا تو حلیہ بھی فرق تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا، پھر چونک کے چہرہ اٹھایا۔ ضرور یہ کوئی خطرناک آدمی ہے جو وان فاتح کے ساتھ جڑا ہے، کسی ایجنسی کا بندہ یا انٹرپول کا انڈر کور ایجنٹ۔ یہ وان فاتح کے باڈی مین کی جگہ 11 دن کے لیے آیا ہے۔ ڈینگی اسکام کے وقت معلومات اکٹھے کرتے مجھے ہی پتہ چلا تھا، مگر مجھے اتنا اہم نہیں لگا تو میں نے اس کی زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی۔ داتن افسوس سے کہہ رہی تھی، متبادل ملازم، اوہ! تالیہ چونکی، سارے بہروپی اور کرائے کے قاتل متبادل ملازم بن کے ہی آتے ہیں، اس کی پوری چھان بین کرو۔ پھر آنکھیں بند کر کے کنپٹیوں کو سہلایا۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ یہ مجھے کیسے پہچان گیا؟ مجھے اس کی اگلی پچھلی 7 پشتوں کا حساب چاہیے۔ داتن نے برا منہ بنا کے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ پچھلی 7 نسلوں کا مل جائے گا، اگلی کے لیے خواب میں مستقبل نظر آنا ضروری ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ کام مجھے نہیں آتے۔ مگر وہ اب کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی۔ کوئی اتنی طرح دار امیر لڑکی کو یوں سرے راہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اس نے کیسے کر لی؟ کیا چیز تھا وہ؟ ویسے تمہارے چوری شدہ زیورات بھی کسی کام نہ آئے، اس نے پھر بھی تمہیں ملازمہ بنا ڈالا، تم تو چپ ہی کر جاؤ۔ ویسے دیکھ کے جل کے بولی۔ داتن آگے سے چمک کے کچھ کہہ رہی تھی، مگر یکدم تالیہ کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے زور کا چکر آیا تھا۔ جنگل